السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں عورتوں کا باہر نکلنا۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا ضرور پریس کریں۔ یہ بالکل فری ہوتا ہے اور سبسکرائب کا بٹن دبانا بھی یہ بھی بالکل فری ہوتا ہے۔ بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد کی طرف مائل کرنے والی ہے وہ نظر ہے۔ قرآن پاک میں دونوں فریق کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ سورہ نور رکوع نمبر 4 میں اول مردوں کو حکم فرمایا، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو خطاب فرمایا، مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ مجبوری سے خود کھل جائے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھا کریں اور اپنے حسن و جمال کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے ان کے جو شرعاً محروم ہیں۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو تو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اللہ عز و جل سورہ احزاب آیات نمبر 33 میں فرماتا ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھی۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کرتا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اول تو عورت کا مقام بتایا ہے، یعنی یہ کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کو بحیثیت عورت گھر کے اندر رہنا لازم ہے۔ جو عورت پردہ سے باہر پھرنے لگے وہ حدود نسوانیت سے باہر ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس کے خد و خال اور حسن و جمال اور لباس و پوشاک پر نظر ڈال ڈال کر لطف اندوز ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طلب اور رغبت ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنے کو پسند کرتی ہیں اور حتی الامکان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو ہدایت دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عورتیں اپنے گھر کے اندر ہی رہیں۔ کسی مجبوری سے باہر نکلنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں متعدد پابندیاں لگائی گئی ہیں،
مثلاً یہ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ عورت راستے کے درمیان نہ چلے بلکہ راستے کے کنارے پر چلے۔ مردوں کے ہجوم، رش یا بھیڑ میں داخل نہ ہو۔ اگر اسے باہر جانا ہی پڑے تو پورے بدن پر برقع یا لمبی، موٹی یا گہرے رنگ والی چادر لپیٹ کر چلے۔ راستہ نظر آنے کے لیے ایک آنکھ کا کھلا رہنا کافی ہے، یا برقعے میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگا لیں۔ یہ برقع یا چادر اس طرح اوڑھ لیں کہ ماتھے تک بال وغیرہ ڈھک جائیں اور نیچے سے چہرہ ناک تک چھپ جائے، صرف دونوں آنکھیں راستہ نظر آنے کے لیے کھلی رہیں۔ آج کل جوان لڑکیاں برائے نام چادر اوڑھ لیتی ہیں، اور چادر بھی باریک چکن کی ہوتی ہے اور تنگ بھی، اس سے ہرگز شرعی پردہ نہیں ہوتا، اور ان کا اس چادر کے ساتھ باہر نکلنا بے پردہ نکلنے کی طرح ہے، جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں جس چادر کا ذکر ہے اس سے ہرگز ایسی چادر مراد نہیں۔ عورتیں جب گھر سے کسی مجبوری کی وجہ سے نکلیں تو بجنے والا کوئی زیور نہ پہنا ہو۔ کسی غیر محرم سے اگر ضروری بات کرنی پڑے تو بہت مختصر کریں، ہاں نہ کا جواب دے کر ختم کر ڈالیں۔ گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لب و لہجہ میں جاذبیت کے طریقے پر بات نہ کریں۔ جس طرح چال ڈھال اور رفتار کے انداز دل کو کھینچتے ہیں، اسی طرح گفتار باتوں کے نزاکت والے انداز کی طرف کوشش ہوتی ہے۔ عورت کی آواز میں طبعی اور فطری طور پر نرمی اور لہجہ میں دلکشی ہوتی ہے۔ پاک نفس عورتوں کی یہ شان ہے کہ غیر مردوں سے بات کرنے میں بتکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں خشونیت اور روکھا پن ہو، جیسے کہ بے تکلف ایسا لہجہ بنائے کہ سننے والا یوں محسوس کرے کہ کوئی چڑیل بول رہی ہے، تاکہ کسی بد باطن کا قلبی میلان نہ ہونے پائے، اور عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ محرم بھی وہ ہو جس پر بھروسہ ہو، فاسق محرم جس پر اطمینان نہ ہو اس کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر یا محرم کے علاوہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں رہنا یا رات گزارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور محرم بھی وہ جس پر اطمینان ہو۔ یہ سب احکام در حقیقت عفت و عصمت محفوظ رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت سلامت رکھے۔ جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے لنک کو دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔